الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فضل، ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے فضل عطا فرمایا۔ یا جبال، اے پہاڑو، اب بھی معاہو، اس کے ساتھ تم بھی تسبیح بیان کرو۔ والطیر، اور ہم نے پرندے عطا کیے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ بنائیں وہ زر ہیں۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اندازہ مقرر کریں بنائی میں۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اچھے عمل کریں۔ انی بما تعملون بصیر، بے شک میں وہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہوں۔ ولی سلیمان، اور ہم نے مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو۔ غدوها شہر، پہلا پیر ان کا 1 مہینے کا ہوتا تھا۔ ورواحها شہر، اور پچھلا پیر 1 مہینے کا۔ وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے بہا دیے اس کے لیے تیل کے چشمے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، جن بھی عطا کیے اس کو، من یعمل بین یدیہ، جو اس کے سامنے عمل کرتے تھے، بِإِذْنِ رب، اپنے رب کے حکم سے۔ وَمَن یزغ مِنْہُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو ٹیڑھا ہوتا تھا ان میں سے ہمارے حکم سے، نذقہ، ہم چکھاتے ہیں اس کو عذاب سعیر، آگ کا عذاب۔ یعملون له ما یشاء، بناتے ہیں اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے۔ من محارب، محراب، و تماثیل، مجسمے، و جفان، اور دیگیں، کل جواب جیسے گڑے ہوتے ہیں۔ و قدور، ہنڈیاں، راسیات، زمین میں گڑی ہوئی، دبائی ہوئی۔ اعملوا آل داؤد شکرا، عمل کرو اے داؤد کے خاندان شکر والا۔ وقلیل من عبادی، میرے بندوں میں بہت کم ہیں الشکور، شکر کرنے والے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ، نہیں رہنمائی کی انہیں خبر دی ان کو اس کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، تاکل من ساعتہ، جو ان کی لاٹھی کو کھاتا رہا۔ فلما خر، اور جب وہ گر گئے، تبینت الجن، جن سمجھ گئے یہ بات، اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ ٹھہرے رہتے عذاب مہین میں۔ لقد کان لسبع، قوم سبا کے لیے تھا، فی مسکنہم، ان کی آبادی میں، آیت، اللہ کی قدرت کی نشانی۔ جنتان، 2 باغ، عن یمین و شمال۔ کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق کھاؤ، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، آبادی ہے پاک، شہر ہے پاک، رب غفور، رب ہے بخشنے والا۔ اعرضوا، انہوں نے اعراض کیا اس سے۔ ارسلنا علیہم، ہم نے ان پر بھیجا سیل العارم، بند کا، ڈیم کا سیلاب۔ بدلناہم بجنتین، ان کے 2 باغوں کے عوض ہم نے بدل دیا 2 باغ، ذوات اکل خمط، تلخ میوے والے، اصل جھاؤ، و شیء من سدر القلیل، اور کچھ درخت بیری کے۔ ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے ان کو یہ سزا دی ان کے کفر اور ناشکری کی وجہ سے۔ وہل نجازی، اور نہیں ہم سزا دیا کرتے الا الکفور، مگر ناشکروں کو۔ وجعلنا بینہم و بین القری، ہم نے بنا دیے ان کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان، التی بارکنا فیہا، جن میں ہم نے برکت دی تھی، قرآن ظاہری بستیاں۔ وقدرنا فیہا السیر، ہم نے مقرر کر دی اس میں، مقدر کر دیا اس میں چلنا۔ سیروا فیہا، چلے پھرو اس میں، لیالیہ، دنوں راتوں کو بھی، ایامن، دنوں کو بھی، آمنین، امن کے ساتھ۔ فقالوا، پس کہا ربنا، اے رب ہمارے، باعد بین، ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ پیدا کرو۔ ظلموا انفسہم، اپنے اوپر زیادتی کی انہوں نے۔ جعلناہم احادیث، ہم نے انہیں بھی بھولی بسی باتیں بنا دیا۔ مزقناہم، ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کل ممزق، ہر طرح کا ٹکڑے ٹکڑے کیا جانا۔ ان فی ذلک الآیات، اس بات پہ نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے کے لیے، شکور، شکر کرنے والے کے لیے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، البتہ تحقیق سچ کر دکھایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان۔ فاتبعوہ، وہ اس کی پیروی میں چلے گئے، الا فریقا من المؤمنین، مگر مومنوں کی ایک جماعت۔
ما کان علی میں سلطان، ان پر ان کے اس کے لیے ان پر کوئی تسلط زور نہیں تھا، اللہ لعلم مگر صرف یہ بات لعلم تاکہ ہم ظاہر کر دیں، من یؤمن بالآخرہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ممن اس شخص سے ہوا فی امرنا فی شک جو آخرت کے بارے میں شک کے بارے میں ہے، اور رب کا اور تیرا رب علی کل شیء ہر چیز پر حفاظت کرنے والا ہے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا، ان کی تاریخ کے مختلف مراحل قرآن پاک نے مختلف بیان کیے ہیں۔ دونوں پیغمبر تھے، دونوں بادشاہ تھے۔ اللہ رب العزت نے علم بھی دیا، نبوت بھی دی، حکم بھی دیا، اور اپنے زمانے میں سلطنت اور ریاست بھی دی۔ داؤد علیہ السلام کے کچھ امتیازات اور معجزات بھی، دونوں باپ بیٹا، کچھ امتیازات معجزات بھی ہیں جو اس زمانے کے اعتبار سے معجزات تھے، ہمیں نے بڑا فضل کیا، داؤد علیہ السلام پہ بڑا فضل کیا ہم نے۔ سب سے پہلی بات، داؤد علیہ السلام کا پہلا کارنامہ کیا تھا جوانی کے زمانے میں؟ قتل داؤد جالوت، آزادی کی جنگ لڑی تھی بنی اسرائیل نے، کس کے خلاف؟ جالوت کے خلاف۔ اس میں جالوت کا قتل کس نے کیا تھا؟ داؤد علیہ السلام نے۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، بائبل کہتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ داؤد علیہ السلام عام نوجوان تھے، طالوت نے اپنا، ان کا بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی، داماد بنا لیا۔ طالوت کی بادشاہت قائم ہوئی، تو اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام اس میں جانشین بنے، اور اللہ پاک نے ان کو زبور عطا کی، قرآن یہ بائبل میں موجود ہے۔ یہ میں اس کی بائبل میں مختلف کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف انبیاء ہے۔ تورات احکام کی کتاب ہے، انجیل اخلاقیات کی کتاب ہے، اور زبور حمد و نعت ہے، ذاتیہ کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے۔ خیر، ہم نے ایک امتیازی یا جبال اویبی معه، پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ، اویبی اواب جھکنا اور تسبیح بیان کرو، تم بھی اس کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ داؤد علیہ السلام جب اللہ پاک نے لہجہ سر آواز بھی بہت کمال کی دی تھی، اس کے لحن داؤدی کہتے ہیں، لحن داؤدی۔ کسی کی آواز اچھی ہو تو کیا تشبیہ دیتے ہیں؟ لحن داؤدی کی۔ خود ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمان کی تلاوت سن کر، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں تو آل داؤد کی سارنگی دے دی گئی ہے۔ سارنگی، یہ میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، یہ حضور نے ہماری ابو موسیٰ تیرے گلے میں تو داؤد علیہ السلام کی سور فٹ ہو گئی ہے۔ یہ پہاڑ بھی ساتھ پر کہتے ہیں، جب وہ زبور پڑھتے تھے اپنے لہجے میں، موج میں، پرندے فضا میں ٹھہر جاتے تھے، پہاڑ ساتھ پڑھتے تھے، اور سمندر کے کنارے جاتے تھے تو مچھلیاں سطح پر آ جاتی تھی، اور وہ سنتی بھی تھی، پڑھتی بھی تھی۔ یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ بعض حضرات، جن حضرات کو معجزے ہضم نہیں ہوتے، بعض حضرات نے لکھا نہیں، یہ اصل میں پہاڑ میں جاتے تھے نا، تو پہاڑ میں سزائے باز گشت ہوتی تھی۔ پہاڑ پہ دامن میں کھڑے ہو کر آپ آواز دیں گے تو آپ کی آواز ٹکرا کر واپس آئے گی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سزائے باز گشت۔ تو میں نے کہا تو میری آواز پہ بھی ہو جاتا ہے، پھر داؤد علیہ السلام کا امتیاز کیا ہے؟ قرآن پاک میں اسپیشل ذکر کیا، میں بھی بولتا ہوں تو واپس آتا ہے، یہ کیا بات؟ یہ معجزہ تھا۔ فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد منا فضلہ اور والطیر، پرندے بھی دیے، ایئر فورس عطا فرمائی۔ پہلی ایئر فورس کس کے پاس تھی؟ سب سے پہلی ایئر فورس کس کی ہے؟ داؤد علیہ السلام۔ پرندے لشکروں کی شکل میں، اور سب سے پہلا ڈرون حملہ کس نے کیا ہے؟ اس قوم پر ہوا ہے؟ لوط علیہ السلام۔ حجارہ دن من سجیل منضود مسومۃ، یہ سائنس انہی کی یہ
دیکھ کے نقشے پر بنی ہے ساری. اچھا، پرندے بھی مسخر کیے ہم نے، لوہا بھی نرم کر دیا. النا لہ الحدید، کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام لوہا پکڑتے تھے تو ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا. داؤد علیہ السلام لوہا پکڑتے تھے ان کے ہاتھ میں کیا ہو جاتا، یہ ان کا معجزہ تھا. اس کی بھی توجہ کی ہے لوگوں نے. اصل میں ان کو اللہ پاک نے لوہا پگھلانا سکھایا تھا. میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے لوہا کوئی نہیں پگھلاتا تھا. یہ جو لباس پہنا ہوا تھا جالوت نے ان کے جوانی کے زمانے میں، وہ کس نے بنایا تھا؟ النا لہ الحدید کا معنی یہ نہیں کہ ان کو لوہا پگھلانا سب سب اوروں کو بھی آتا تھا. داؤد علیہ السلام لوہا پکڑتے تھے ان کے ہاتھ بھی کیا ہو جاتا تھا، موم. اور وہ بناتے تھے سابغات، مکمل پوری دریں. یہ حربی لباس ہے. یہ بختر بند لباس. زیرہ کیا ہے؟ بختر بند لباس جو جنگ میں حفاظت کرتا ہے. قدر فی سرد، سرد خانے کا کہتے ہیں جی. وہی زیرہ بناتے تھے نا، ان میں خانے ہوتے تھے. اس کو اندازے سے صحیح، یہ ہم نے فن سکھایا ان کو. لوہا نرم کیا اور زیرے بنانے کا پر لگا دیا، اور فن سکھایا کہ اس کے اندر کتنے خانے رکھنے ہیں. قدر فی سرد، خانوں میں اندازہ مقرر کرے. اور اسی کام میں نہ لگے رہنا، اور اچھے کام بھی کرنا. عمل صالح، نواز ہم تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں. یہ داؤد علیہ السلام کے معجزات تھے. سلیمان علیہ السلام کا ایک الگ معجزہ، ولی سلیمان الريح، ہوا ان کے کنٹرول میں کر دی. مسخر کر دی، کیا مانا؟ ان کے کنٹرول میں. اس ہوا پر ان کا تخت اڑتا تھا. ایک مہینے کی مسافت ایک پہر میں طے کرتے. اردو ہوا شہر و روا ہوا شہر کا معنی، ان کا دن کا پہلا حصہ ایک مہینے کی مسافت عامر بھر طے کرتا تھا. اور شام صبح کو جاتے تھے، دربار لگاتے تھے، شام کو واپس آتے. یہ ان کا اردو ہوا شہر. اب تو خیر بہت تیز رفتاری ہو گئی ہے. مہینوں کی مسافت اب کتنی ہوتی ہے؟ گھنٹوں. یہاں سے ہمارے یہاں سے حاجی جاتے تھے بمبئی سے بحری جہاز پر، ایک مہینہ لگتا تھا بمبئی سے جدہ تک. ایک مہینہ. پھر ایسا ایسا وہ جب والد صاحب گئے ہیں تو اس زمانے میں 8 دن لگتے تھے کراچی سے جدہ تک. اب 8 گھنٹے بھی زیادہ ہے. لاہور سے بیٹھتے ہیں 6 گھنٹے میں جدہ جاؤ. اللہ پاک کا نظام ہے. ان کو ان کا معجزہ تھا. اردو ہوا شہر و روا ہوا شہر. اور ہم نے اصل تیل کے چشمے بھی دیے. ہم نے ان کو تیل کے چشمے بہا دیے. اصل ہم نے ان کے لیے تیل کی دولت بھی دی. داؤد علیہ السلام کے میں دی، آج کل بھی ہے. ان کے لیے معجزہ تھا، ہمارے لیے عذاب ہے. ہمارے لیے تیل عذاب بنا ہوا ہے. خیر، وَأَرْسَلْنَا لَهُ عَلَى الْقِطْرِ، تیل کے چشمے ان کے لیے ہم نے بہا دی. یہ سلیمان علیہ السلام کے معجزات ذکر ہو رہے ہیں. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ان کو جنوں کی افرادی قوت بھی دی، جن ان کے سامنے کام کرتے تھے. ان کے عملے میں جن بھی شامل تھے. مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، حکم اللہ کا ہوتا تھا. اور کام کس کا کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام. ان کی ڈیوٹی دیتے تھے وہ اللہ کے حکم سے. اور جن انسان کے کام ہم نے کنٹرول رکھا ہوا تھا. ادھر ادھر ہوتا تھا تو مارتے تھے ہم. میں یزیک منہم عن امر رب عن امرنا، ان جنوں میں سے کوئی ہمارے حکم سے نافرمانی کرتا تھا. نذقہ من عذاب السعیر، آگ کا عذاب دیتے تھے ان کو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناظروں میں سے ایک بات پڑی تھی
اس زمانے کے داہریے کہتے جنوں کو بھی عذاب ہوگا. آگ کو آگ سے کیا عذاب ہوتا ہے؟ آگ میں آگ لگا دے تو آگ کو کیا عذاب ہے؟ پانی میں پانی ملا دے تو پانی کو کیا عذاب ہے؟ تو کہتے ایک مناظر تھا اس میں کہ یہ آگ کو آگ سے کیا عذاب ہوتا ہے؟ اس نے مٹی کا ڈھیلا پکڑا مارا منہ پر کہ مٹی کو مٹی سے کیا عذاب ہے؟ مناظر ایسے ہی ہوتا ہے. مٹی کا ڈھیلا پکڑا مارا اس کے منہ پر. یہ کیا میں یہ بتانا ہے آگ کو آگ سے عذاب نہیں ہے تو مٹی کو تم سے تکلیف کیوں ہوئی ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ ہم نزق من عذاب السعیر کنٹرول ہم کرتے تھے. کام داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام لیتے تھے اور ان کے کنٹرول ہم من یزغ منہم عن امرنا، جو بھی جنوں میں سے ہمارے امر سے نافرمان ہوتا تھا ہم آگ میں جلاتے تھے سلا دیتے. جن کرتے کیا تھے؟ یعمل بین یدے یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، محرابیں بناتے تھے. مجھے محراب کا لفظ ویسے قرآن پاک میں کس معنی میں ہے؟ حجرہ، بیت المقدس کے حجروں کو محراب کہا گیا ہے. ہمارے یہاں محراب کس کو کہتے ہیں؟ امام صاحب کی جگہ، امام صاحب کا مورچہ. لفظی ترجمہ کیا ہے محراب کا؟ اعلیٰ حرب یا مقام حرب. محراب حرب سے ہے نا، اعلیٰ حرب یا مقام حرب. مقام حرب ہو تو کیا معنی کریں کہ مورچہ، امام صاحب کا مورچہ. سب کی طرف سے مورچے میں کھڑا شیطان کا مقابلہ. خیر یہ محراب سب سے پہلے بنایا کس نے؟ مسجد کے ساتھ حضور کے زمانے میں تو محراب نہیں ہوتا. کس نے بنایا؟ عمر بن عبد العزیز ان کے زمانے میں. اور تماثیل، تمثال، مجسمے یہ بناتے تھے. وہ جیفان، بڑے بڑے پیالے، بڑے بڑے پیالہ تو ہے نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے وہ کڑا. جیفان بڑے بڑے کڑا، کل جواب جیسے زمین کے گڑھے ہوتے ہیں. بڑے بڑے کڑا بناتے تھے. کوئی حلوے کا ہے، کوئی سیویوں کا ہے، کوئی کس کا ہے، بڑے بڑے کڑا بناتے تھے. مقدور راسیات، اور ہنڈیاں جو زمین میں گڑی ہوئی ہیں. کبھی بڑے دربار پر جب بڑی بڑی ہنڈیاں ہوتی ہیں زمین پہ گڑی ہوئی ہیں، نیچے اس کی آگ لگتی ہے، اس میں پکتا ہے سب کچھ. یہ بڑی بڑی دیگیں، بڑے بڑے کڑا، بڑے بڑے یہ مجسمے اور بڑی بڑی محرابیں، حجرے جو جن تعمیر کرتے تھے. وہ مزدور تھے. یہ ہم نے نعمت عطا کی اور ساتھ ہی ہم نے کہا شکر ادا کرو. اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے احسانات ہیں، اس کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو. لیکن ساتھ ہی فرما دیا شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں. وقلیل من عبادی الشکور، کھانے پینے والے بہت ہوتے ہیں، شکر گزار کم ہوتے ہیں. داؤد علیہ السلام کے ایک اور امتیاز اور ذکر کیا. داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ خیمہ داؤد، یہ آج کل جو صہیونیت ہے نا، صہیونیت، صہیونیت نہیں، صہیون، یہ پہاڑی ہے بیت المقدس کے ساتھ. یہ داؤد علیہ السلام کا ٹھکانہ تھا. وہ اس کی طرف یہ صہیونی تحریک نسبت ہے. یہ زائنزم کہتے ہیں انگریزی میں، زائنزم، صہیونیت. یہ کس کی طرف منسوب ہے؟ صہیون پہاڑ کی طرف. صہیون پہاڑ کے اوپر داؤد علیہ السلام کا خیمہ تھا، خیمہ داؤد. اس میں عبادت کیا کرتے تھے. اس نسبت سے جیسے ہم غار ثور کے نام سے کوئی تحریک بنا لیں، غار حرا کے جیسے، یہ ان کی عقیدت کی بات ہے. خیمہ داؤد، داؤد علیہ السلام کے ٹھکانے کا پہاڑ، اس کی نسبت سے صہیونیت انہوں نے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری کوئی تحریک صفا کے نام سے ہو، مروہ کے نام سے ہو، یا ثور کے نام سے ہو، یا حرا کے نام سے ہو. تقدس کی کیمپ ڈیوڈ امریکہ میں خیمہ داؤد، یہ بھی انہوں نے بھی یہودیوں نے بنایا ہوا ہے.
وہاں اجتماعات کرتے ہیں، امریکہ میں ہے کیمپ ڈیوڈ، اسی کی طرف خیمہ داؤد۔ داؤد علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا تو یہ عمل کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی یہ جب وقت آیا تو جن کام کر رہے تھے جن میں یہ بات آئی، اور روایات میں آتا ہے کہ اگر فوت ہو گئے تو جن تو بھاگ جائیں گے تو کام تو ضرور رہ جائے گا، ٹھیکیدار بھاگ جائے گا کیا ہوگا اگر داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیکیدار کیا ہو جائے گا؟ بھاگ جائے گا، اور میٹر آدھا رہ جائے گا۔ یہ خطرہ پیدا ہو گیا، ہم نے اس کو بتایا، ہم نے کہا کہ جناب آپ حفاظت کریں، لاٹھی لے کے کھڑے ہو جائیں، کھڑے کھڑے پڑھتے رہیں، ہم اب آگے ہم جانیں آپ جانیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، ان کی موت پر ہوا یہ کہ لاٹھیاں بغل میں لیے کھڑے حفاظت کرتے تھے، اسی دوران فوت ہو گئے، کیڑا لکڑی کو کھاتا رہا، لاٹھی گری تو بابا گرا، یہ ہوا۔ تاکل من سا، من سا لاٹھی، اور بیساکھی، ان کو بیساکھی کہہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ بابا بھی کھڑے عبادت کر رہے ہیں، وہ بابا جی جا چکے تھے۔ یہ بتایا کس نے؟ دابۃ الارض۔ ایک زمانے میں حضرت والد محسن رحمۃ اللہ علیہ مجھے دابۃ الارض کہا کرتے، میرے 25-30 سال ایسے گزرے ہیں، کبھی امریکہ بیٹھا ہوں، کبھی یورپ بیٹھا ہوں، کبھی ہانگ کانگ بیٹھا ہوں، کبھی افریقہ بیٹھا ہوں، کبھی تاشکند بیٹھا ہوں، تو گھر کا کوئی کام ہوتا تھا تو والد صاحب کہتے تھے وہ دعوت الرسول لبو کتنے ہوئے، پھر مجھے تلاش کرتے تھے دنیا کے کون سے کونے میں۔ 25-30 سال میں نے ایسے گزارے الحمد للہ، میرا نام ہی ڈال دیا تھا دعوت الارض۔ بلکہ ایک لطیفہ اور سنا دوں آپ کو، اس زمانے میں دونوں بزرگ بیمار ہو گئے، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں تو صوفی صاحب نے کہا کہ میرا کہ اس کو بھی دورے کے اسباق میں شریک کر لو یار، تاکہ ہم تو بیمار ہو گئے، چلو شریک ہو جائے گا۔ میں اس سے پہلے انوار العلوم میں پڑھایا کر، میں نے 20 سال وہاں پڑھایا، پھر 20 سال میں نے آوارہ گردی کی ہے۔ پھر ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا تو والد صاحب کہتے ہیں دعوت الارض میں بننے گا کون؟ میں اس کو ایک دو سبق دورے کے دیں، آہستہ آہستہ عادت پڑے اس کو بیٹھنے کی۔ والد صاحب کہتے دعوت الارض کو باندھے گا کون؟ نے فرمایا ٹھیک پڑھائے گا، ان کو مجھے پتہ ٹھیک پڑھائے گا لیکن باندھے گا کون اس کو؟ پاپوں نے باندھ لیا مجھے، ایسا باندھا الحمدللہ، الحمدللہ بندہ ہوں کہ نہیں۔ کل ایک دوست بڑے منتب میں وہ پتہ ایک تاریخ فلاں میں کہا، میں اللہ اسباق کے دوران چھٹی والا سفر نہیں، رات میں نے بڑی میں ہاتھ جوڑ کے اسباق کے دوران چھٹی والا سفر گناہ کبیرہ ہے، یہ باندھا ہے مجھے انہوں نے ہے۔ دعوت الارض وہ کیڑا زمین کا تھا، وہ لکڑی کھاتا رہا، فلما خرا، جب وہ بابا جی گرے تبینت الجن، جنوں نے سمجھ لیا کہ بابا تو گیا۔ اور یہ ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ ہم غیب کا دعویٰ کرتے ہمیں پتہ ہوتا تو جس دن فوت ہوئے تھے تب پتہ چل جاتا۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جاتے ہوتے ما لبثوا، پھر اس مصیبت میں نہ پڑے رہتے مزدوری کے، ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اچھا، اس کے مقابلے میں سبا، یمن کی ایک علاقہ سبا بھی ہے، سبا ہی کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ اس دور میں ایک حکومت سبا کی ریاست تھی، ان کی مسکن میں بھی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے قوم سبا کی خاصیت بیان کی ہے، انہوں نے ڈیم بنایا تھا، سیل العارم، اور دونوں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ فرمایا کہ ان کی آبادی میں ان کی نشانیاں تھیں، جنتان، 2 باغ تھے، ان یمین و شمال، دائیں بائیں ڈیم کے ساتھ ساتھ لمبے باغات تھے۔ کھاؤ پیو بھائی، مزے کرو، کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اللہ کا رزق، شکر بھی ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، پاک صاف ستھری شہر ہے، اور بخشنے والا رب ہے، نہ شکری نہ کرنا۔
انہوں نے ناشکری کی. اللہ کہتا میں نعمتیں دیتا ہوں، ناشکری کرتے پھر چھین لیتا ہوں. اور انہوں نے اللہ کی شکر گزاری سے کیا کیا؟ اعراض کیا. ہم نے پھر بند توڑ دیے. آج کل بند کون توڑ رہا ہے؟ مودی. آج کل بند توڑنے کا ٹھیکہ کس نے لیا ہوا ہے؟ مودی نے. ہم نے بند توڑ دیا. ہم نے کیا کرنا تھا؟ ارسلنا سیل العرم، ڈیم کا سیلاب ہم نے مسلط، وہ ساری تباہی پھر گئی. پانی نہ ہو تو زمین ویران ہو جاتی ہے، اور پانی سیلاب کی شکل اختیار کرتا ہے تب بھی زمین کیا ہو جاتی ہے؟ ویران ہو جاتی ہے. ایسا سیلاب بہا چاروں طرف، زمین کاشت کے قابل نہ رہی. وہاں پھر جھاڑیاں ہو گئی. جہاں رزق کریم تھا نا، وہاں کیا ہوئی؟ ارسلنا علیہم سیل العرم، ہم نے بند کا سیلاب ان پر چھوڑ دیا. بدلنا، پھر وہ ایسا ہوا کہ وہ جو باغ تھے جہاں رزق تھا، پھل تھے، وہاں پھر کیا ہوا؟ بدلنا ہم بجنتین، یہ بھی جنتیں تھیں. جنت بھی دو قسم کی ہے نا. ایک جنت کیا ہے؟ برزق ربکم، اور ایک جنت کیا ہے؟ جنتین ذوات اکل خمط واصل. اب یہاں کیا ہے؟ اکل خمط، تلخ پھل ہے، اور اصل جھاؤ کی جھاڑیاں ہیں. وہ گئے اور یہ آ گئے. اور کچھ بیری کی درخت، سدر قلیل، کچھ بیری. یہ پانی کی گزرگاہ میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ جھاؤ کی جھاڑیاں اور بیری، یہ ہوتا ہے. ہم نے سب کچھ بدل دیا. کیوں؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، ان کی ناشکری کی ہم نے سزا دی. اور سزا ہم ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں. حل نجازی الا الکفور، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں، ناقدری کریں، ہم ان کے سوا کسی نے ہم سزا دیتے ہیں کس کو؟ نہیں سزا دیتے، مگر کس کو؟ الا الکفور. ان کے نخروں کا ایک منظر اور بیان کیا. فرمایا کہ یہ صبا کے درمیان اور بیت المقدس کے درمیان. بیت المقدس القری التی بارکنا فیہا، وہ بستیاں جن میں برکت نازل کی ہے. یہ کون کون سی جگہ کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہے؟ مکہ کے بارے میں، مدینہ کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں، اور کس کے بارے میں؟ طور کے بارے میں. یہ چار مقامات ہیں ان کو القری التی بارکنا فیہا. ہم نے یہ صبا کے درمیان اور وادی طور کے درمیان یا بیت المقدس کے درمیان مسلسل آبادی کر دی ہم نے. قرآن ظاہرتاً برکت والے علاقوں میں اور صبا میں ہم نے بستیاں، سامنے بستیاں کھڑی کر دی. قدرنا فی السیر، سیر کے چلنے کے اندازے ہم نے مقرر کر دیے. کھاؤ بھائی، چلو کھاؤ پیو بھاگو دوڑو سیرو فی علیہ. یہ ایسی تھا، یوں سمجھ لیں کہ ہم نے درمیان میں آبادیوں کا تسلسل قائم کر دیا، کوئی ویرانہ نہیں تھا. اس کا معنی کیا کریں گے؟ اس کے درمیان ہم نے آبادیوں کا تسلسل قائم، قرآن ظاہرتاً، اور سیر کے اندازے مقرر کر دیے. میٹرو چلا دی، یہ 30 میل ہے، یہ 40 میل ہے، یہ 50 میل ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. دن کو ایسا امن تھا کہ رات دن چلتے تھے، کوئی خطرہ نہیں تھا. سیرو فی لیالیہ، روڈ محفوظ کر دی ہم نے، بستیاں ہی بستیاں مسلسل جوڑ دی. آج کل ہمارے یہاں لاہور سے لے کر گجرانوالے تک راستے میں کوئی ویرانہ ہے؟ آبادی آبادی. ہم نے مسلسل آبادی کر دی، امن کر دیا. سیرو فی لیالیہ، راتوں کو چلو یار، دن کو چلو، امن. اب یہ بھی ان کو اوپرا لگا یار، یہ درمیان کھلا علاقہ ہی نہیں ہے کوئی، اللہ کو فاصلہ کر درمیان میں. ربنا باعث بین اسفارنا، یہ مسلسل آبادیاں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی، درمیان میں کوئی فاصلہ بھی ہونا چاہیے.
کوئی سیرگاہ بھی ہونی چاہیے، گھومنے پھرنے کی جگہ بھی ہونی چاہیے۔ یہ کیا کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ بھی ظلم کیا، اور بھی یعنی وہ ناشکری جو ہے نا، آرزو کے ضمن میں یہ بھی ظلموا انفسہم، پھر ہم نے ان کو تباہ کیا، جعلنا محادث، گزری بسری بات، بھولی بسری باتیں بنا دی، لوگوں کی تاریخ میں تذکرہ رہ گیا ان کو بھولی بسری باتیں بنا دیا اور پوری طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ صبر کرنے والے، شکر کرنے والے، ان کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب کچھ کس نے انہوں نے کیا، کرایا کس نے؟ شیطان۔ یہ سارے کام کیے کس نے؟ انہوں نے۔ کرایا کس نے؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا ایجنڈا پورا کر دیا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے اپنا ایجنڈا پورا کر دیا، فَاتَّبَعُوهُ، اس کے پیچھے لگ پڑے۔ کچھ مسلمان رہ گئے، باقی سب الا فریق من المؤمنین۔ اور شیطان کا بھی کوئی تسلط نہیں تھا، یہ تو ہماری طرف سے ایک امتحان ہے، ما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کا بھی کوئی زور نہیں تھا، یہ ہماری طرف سے امتحان تھا جس نے یہ کیفیت پیدا کر دی۔ اللہ ہمارا ایک ضابطہ تھا، لنعلم لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ آخرت پر کون ایمان رکھتا ہے کون نہیں رکھتا۔ اس آزمائش کے ذریعے ہم نے مومنین اور کافرین، ماننے والے انکار کرنے والے، ان کے درمیان ہم نے کیا کیا؟ امتیاز قائم کیا، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کریں ان کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان سے، ان کا امتیاز کریں، ممن ہوا منہا فی شک، جو آخرت کے بارے میں شک، بلیورز اور نان بلیور میں ہم نے فرق دکھانے کے لیے یہ امتحان گاہ بنائی تھی۔ ربک علی کل شیء حفیظ۔